الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة النصر مدنية بسم الله الرحمن الرحيم اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ سورہ نصر یہ مدنی صورت ہے اور یہ منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہونی تو مکی چاہیے تھی لیکن یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور منا میں یہ وہ آخری صورت ہے جو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اس وجہ سے کہ کچھ صحابہ نے یہ بات سمجھی کہ جب اللہ کی مدد آئے گی ہم فتح یاب ہو جائیں گے، تو اس پر خوش ہوئے۔ سیدنا ابوبکر اس کی ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچے کہ یہ کام جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ایام تھوڑے ہیں، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو یہاں مراد فتح سے فتح مکہ ہے، اور نصر اللہ اللہ کی مدد، نصر وہ مدد ہوتی ہے جو کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو وہ مکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا اور آپ نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آ گئے، اور یہاں تک کہ اس مکہ کے لیے آپ کے یہ الفاظ تھے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہ رہنے والے مکہ والے مجھے انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں فتح دوں گا اور تمہارا مقام اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں گے۔ مقام سے مراد کہ وہی مکہ کہ جس کو آپ نے چھوڑا تھا۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، تو وہ 8 سال بعد پھر فتح اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو عطا کر دی کہ وہی مکہ جہاں سے آپ نکلے تھے، ٹھیک 8 سال بعد اسی مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ وَرَأَيْتَ، اور تو دیکھے گا، النَّاسَ، لوگوں کو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کہ جب مکہ کو فتح کر لیا گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا شاہکار تھا کہ جو مکہ جس کو ایک عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور خاص کر کے قریش کا وہ قبیلہ، قریشی لوگ جو اس وقت بہت زیادہ پاور میں تھے، اور اس مرکز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے فتح کروا دیا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے اور طاقتور سمجھتے تھے، ان کو مغلوب کر دیا، آپ ان پہ غالب آ گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی مکہ کچھ لوگ تو اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو دوبارہ مکہ کو فتح کر لے۔ جب فتح کر لیا تو ان کا انتظار ختم ہو گیا، انہوں نے جان لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سارے حالات کو، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ پھر عرب کے سارے قبائل جو مکہ کے ارد گرد رہتے تھے، پورا عرب
وہ وفد کی صورت میں، فوج در فوج کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسلمان ہوتے جاتے، یہاں تک کہ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اور یہی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر 8 ہجری کے بعد جو 9 ہجری ہے، 9واں سال ہے، اس سال کو ہی عام الوفود کا نام دے دیا گیا کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں بہت زیادہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور مسلمان ہو گئے۔ تو پھر یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی، تو پھر اس کامیابی پر کیا کرنا چاہیے کہ جب بندے کو اللہ کی طرف سے خوشی حاصل ہو، کامیابی ملے، فتح نصیب ہو، تو پھر اس پہ کیا ری ایکٹ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فسبح، آپ تسبیح کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگ لیجیے، انہ، بے شک وہ اللہ، کان توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگ لیجیے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو گئی تو اس پر ایسے کام نہیں کرنے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ آج مسلمانوں کی خوشیاں اور ان کی فتح اور کوئی اللہ کی طرف سے خوشی مل جانا، پھر اس پر کس طرح وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کو مول لیا جاتا ہے اپنی خوشیوں کے اندر۔ حالانکہ خوشی اصل میں کیا ہے کہ جب اللہ نے کامیابی دی ہے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرنی ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، یعنی نا امیدی بھی ایک گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ نا امید ہو گیا۔ تو اس مہینے کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کامیابی پر، خوشی پر، کیونکہ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ بھی ہے، تو اس پہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے۔ انہ کان توابا، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ، اور اس میں استمرار ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور کرنے والا ہے، تم اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔